شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ روحانی مقام عطا کیا۔ آپ کی کرامات اور زندگی کے واقعات ایسے ہیں جو رہتی دنیا تک ایمان اور یقین کی مثال رہیں گے۔ آپ کے حالات و واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ تقوی، عبادت اور اللہ پر بھروسہ کس طرح انسان کو اعلیٰ مقام تک پہنچا سکتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک غریب عورت آپ کے پاس آئی اور کہا کہ اس کے پاس اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ اسی وقت اللہ کے حکم سے ایک شخص آیا اور اس عورت کی مدد کے لیے کافی رقم دے گیا۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے شکایت کی کہ اس کے دل میں دنیا کی محبت بڑھ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا کو دل سے نکال دو اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ۔ وہ شخص چند دن کے بعد آیا اور اس نے کہا کہ اس کے دل میں سکون اور اللہ کی محبت پیدا ہو گئی ہے۔ ایک بار ایک شخص نے اب سے دعا کی درخواست کی کہ اس کی زمین قحط سالی سے محفوظ رہے۔ اپنے دعا کی اور فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے تمہاری زمین پر کبھی قحط نہیں ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ایک دن ایک نوجوان آپ کے پاس آیا اور اپنے گناہوں کا اعتراف کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ سے توبہ کرو اور آئندہ گناہوں سے باز رہو۔ اس نوجوان نے توبہ کی اور نیک اعمال کی طرف راغب ہو گیا۔ ایک مرتبہ اپنے ایک بچے کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا، لیکن وہ رو رہا تھا۔ آپ نے پوچھا کہ وہ کیوں رو رہا ہے؟ بچے نے کہا کہ اس کی تلاوت صحیح نہیں ہو رہی۔ آپ نے اسے دعا دی اور فرمایا کہ اللہ تمہیں قرآن کا حافظ بنائے گا۔ وہ بچہ بعد میں ایک بڑا عالم بنا۔ ایک مرتبہ آپ کے پاس ایک مسافر آیا جس کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا۔ آپ نے اپنی جھولی سے کھجور نکالی اور اسے دی۔ اس شخص نے کہا کہ وہ کھجور جنت کا ذائقہ رکھتی ہے۔ آپ کی ایک کرامت یہ ہے کہ جب آپ کسی ضرورت مند کے لیے دعا کرتے تو فوراً اس کی حاجت پوری ہو جاتی تھی۔ ایک بار ایک شخص نے آ کر شکایت کی کہ اس کے بیٹے کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے۔ آپ نے دعا کی اور وہ فوراً صحت یاب ہو گیا۔ ایک دن ایک درویش آپ کے پاس آیا اور کہا کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اسی وقت کسی نے اس درویش کو بڑی رقم دے دی۔ آپ کی مجلس میں ایک مرتبہ ایک فقیر آیا اور کہا کہ وہ زندگی سے مایوس ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ اس فقیر نے اللہ کی عبادت شروع کر دی اور اس کی زندگی خوشحال ہو گئی۔ ایک مرتبہ آپ کے پاس ایک آدمی آیا جو بہت پریشان تھا۔ آپ نے اس سے کہا کہ اللہ کا ذکر کرتے رہو اور اپنی پریشانی اللہ کے سپرد کر دو۔ کچھ دنوں بعد وہ آدمی آیا اور اس نے بتایا کہ اس کی تمام پریشانیاں ختم ہو چکی ہیں۔ ایک مرتبہ اپنے ایک بستی کے لوگوں کے لیے دعا کی جو قحط سے مر رہے تھے۔ آپ کی دعا سے اللہ نے بارش نازل کی اور وہ بستی سرسبز ہو گئی۔ ایک بار ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ اسے دنیاوی مشکلات کا سامنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، تمہاری مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ وہ شخص کچھ دن بعد آیا اور اس نے کہا کہ اس کی زندگی بدل گئی ہے۔ ایک دفعہ ایک عورت نے آ کر کہا کہ اس کا شوہر گم ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ صبر کرو اور دعا کرتی رہو۔ کچھ دن بعد اس کا شوہر واپس آ گیا۔ آپ کے پاس ایک بار ایک تاجر آیا جو اپنی تجارت میں نقصان اٹھا رہا تھا۔ آپ نے اس سے کہا کہ ایمانداری اور صبر کے ساتھ تجارت کرو۔ وہ تاجر کچھ وقت کے بعد آیا اور اس نے بتایا کہ اس کی تجارت میں بے پناہ برکت ہو گئی ہے۔ ایک دن ایک نوجوان نے اب سے دعا کی درخواست کی کہ وہ اپنے گناہوں سے بچ سکے۔ آپ نے اس سے کہا کہ اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ وہ نوجوان نیک اعمال میں مشغول ہو گیا اور اللہ کی محبت میں ڈوب گیا۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے اب سے کہا کہ اس کا دل دنیا کی محبت سے بھرا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی محبت میں مشغول ہو جاؤ۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا اور اس کا دل سکون سے بھر گیا۔ ایک دفعہ ایک بیمار عورت آپ کے پاس آئی اور شفا کی دعا کی درخواست کی۔ آپ نے دعا کی اور وہ فوراً صحت یاب ہو گئی۔ آپ کی کرامتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب کوئی مشکل میں پھنس جاتا آپ اس کی رہنمائی کرتے اور وہ مشکل سے نکل آتا۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے کہا کہ اس کا بیٹا گم ہو گیا ہے۔
आपने दुआ की और उसका बेटा जल्द ही मिल गया। आपके दरबार में एक दिन एक शख्स आया और कहा कि वो रूहानी सुकून चाहता है। आपने इसे जिक्र अल्लाह का हुक्म दिया और वो शख्स चंद दिनों में मुतमईन हो गया। आपकी मजलिस में एक दफा एक आदमी आया और कहा कि उसकी जमीन बंजर हो गई है। आपने दुआ की और उसकी जमीन दोबारा जरखेज हो गई। एक मर्तबा आपके पास एक नौजवान आया और कहा कि वो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा गुनाह कर चुका है। आपने फरमाया कि अल्लाह से तौबा करो और आइंदा गुनाहों से बचो। वो नौजवान एक नेक इंसान बन गया। एक दिन एक औरत आपके पास आई और कहा कि उसके पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए कुछ नहीं। आपने इसके लिए दुआ की और उसी वक्त उसके लिए गैबी मदद आ गई। आपकी करामतों में से एक ये भी है कि आपकी दुआ से पानी का चश्मा निकल आया जो आज तक जारी है। आपने एक मर्तबा एक मुसाफिर को दुआ दी कि वो अपने रास्ते में महफूज रहे। वो मुसाफिर बाद में आया और उसने बताया कि वो हर मुश्किल से बच गया। आपकी मजलिस में एक दिन एक आलम आया और कहा कि वो अपनी इल्मी मुश्किलात में फंसा हुआ है। आपने इसके लिए दुआ की और उसकी तमाम मुश्किलात खत्म हो गईं। एक दिन एक बच्चे ने अब से दुआ की दरख्वास्त की कि वो कुरान का हाफिज बन जाए। आपने दुआ की और वो बच्चा जल्द ही हाफिज कुरान बन गया। आपके दरबार में एक बार एक शख्स आया जो बहुत ज्यादा कर्जदार था। आपने इसे सब्र की तलकीन की और दुआ की। कुछ दिन बाद इसका तमाम कर्ज उतर गया। आपकी करामतों में ये भी शामिल है कि आपकी दुआ से बीमार लोग सेहतयाब हो जाते थे। आपकी दुआ से एक बार एक इलाके में कहत साली खत्म हो गई और वो जगह सरसब्ज हो गई। आपने एक शख्स को दुआ दी कि वो अपनी तिजारत में कामयाब हो जाए। वो शख्स कुछ दिन बाद आया और उसने बताया कि इसकी तिजारत में बेपनाह बरकत हो गई है। एक मर्तबा एक दरवेश आपके पास आया और कहा कि वो सुकून चाहता है। आपने इसे अल्लाह के जिक्र का हुक्म दिया और वो मुतमईन हो गया। आपकी दुआ से एक दफा एक गरीब खानदान को खाने पीने का इंतजाम मिला जो कई दिनों से भूखा था। एक दिन एक नौजवान ने अब से दुआ की दरख्वास्त की कि वो इल्म हासिल कर सके। आपने दुआ की और वो नौजवान बाद में एक बड़ा आलम बन गया। आपकी मजलिस में एक मर्तबा एक शख्स आया और कहा कि वो अपने गुनाहों से तौबा करना चाहता है। आपने इसे अल्लाह की रहमत की तरफ मुतवज्जे किया और वो नेक बन गया। आपकी दुआ से कई लोग दुनियावी मुश्किलात से निकले और रूहानी सुकून हासिल किया। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि की जिंदगी के ये वाक़यात हमें सब्र, तवक्कल, इबादत और इंसानियत की खिदमत का दर्स देते हैं। आपकी करौमतें अल्लाह की कुदरत और आपके बुलंद रूहानी मकाम की निशानियां हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि की करामात और वाक़यात बेशुमार हैं जो आपकी अज़मत, तक़ू और अल्लाह से क़ुर्बत की अक्कासी करते हैं। यहाँ मज़ीद वाक़यात पेश किए जा रहे हैं। एक मर्तबा आपके पास एक शख्स आया और कहा कि वो शदीद माली मुश्किलात का शिकार है। आपने इससे कहा कि अपने दिल से दुनिया की मोहब्बत निकाल दो और अल्लाह पर भरोसा करो। कुछ दिन बाद वो शख्स वापस आया और बताया कि उसकी माली मुश्किलात खत्म हो गई हैं और अल्लाह ने इसकी मदद फरमाई है। एक दिन आपके दरबार में एक औरत आई जिसका बेटा कई दिनों से लापता था। आपने इसके लिए दुआ की और फरमाया कि अल्लाह तुम्हारे बेटे को जल्द वापस करेगा। चंद दिनों बाद वो औरत अपने बेटे को साथ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई। आपकी मजलिस में एक बार एक आलम आया जिसने अपने दिल की बेसुकूनी का जिक्र किया। आपने फरमाया कि अल्लाह के जिक्र में सुकून है। उसने आपकी नसीहत पर अमल किया और कुछ अरसे बाद इसके दिल में सुकून पैदा हो गया। एक दफा एक मुसाफिर ने आकर शिकायत की कि रास्ते में डाकू इसका सामान लूट लेते हैं। आपने दुआ की और फरमाया कि अब तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इस मुसाफिर ने बाद में बताया कि इसका सफर पुरअमन रहा और कोई भी इसे नुकसान न पहुंचा सका। एक गरीब किसान आपके पास आया और कहा कि उसकी जमीन बंजर हो चुकी है और वो बहुत परेशान है। आपने दुआ की और अल्लाह के हुक्म से इसकी जमीन जरखेज हो गई। किसान ने आपका शुक्रिया अदा किया और कहा कि उसके खेत पहले से ज्यादा सरसब्ज हो गए हैं। आपकी एक करामत यह भी है कि जब एक मर्तबा एक काफिला सहरा में पानी की कमी का शिकार हुआ
تو اپنے دعا کی اور اللہ کے حکم سے وہاں پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، جس سے قافلے کے تمام لوگ سیراب ہو گئے۔ ایک دن ایک تاجر نے اب سے دعا کی درخواست کی کہ اس کی تجارت میں برکت ہو۔ آپ نے فرمایا کہ ایمانداری سے کام کرو، اللہ برکت عطا کرے گا۔ اس نے آپ کے حکم پر عمل کیا اور اس کی تجارت میں بے پناہ ترقی ہوئی۔ ایک نوجوان نے اب سے دعا کی درخواست کی کہ وہ علم دین حاصل کر سکے۔ آپ نے دعا کی اور فرمایا کہ علم حاصل کرنے کے لیے خلوص نیت ضروری ہے۔ وہ نوجوان بعد میں ایک بڑا عالم بن گیا اور آپ کا شکر گزار رہا۔ آپ کے پاس ایک عورت آئی جس کا شوہر ایک جنگ میں قید ہو چکا تھا۔ آپ نے دعا کی اور فرمایا کہ صبر کرو، اللہ تمہارے شوہر کو رہا کرے گا۔ کچھ دنوں بعد وہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ واپس آئی اور آپ کا شکریہ ادا کیا۔ آپ کی مجلس میں ایک بار ایک بیمار شخص آیا جس کے علاج سے تمام حکیم عاجز آ گئے تھے۔ آپ نے اس کے لیے دعا کی اور فرمایا کہ اللہ تمہیں شفا دے گا۔ وہ شخص اسی وقت صحت یاب ہو گیا۔ ایک مرتبہ ایک ہندو سردار آپ کے پاس آیا اور کہا کہ وہ اپنے دشمنوں سے پریشان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ صبر کرو اور اللہ سے دعا کرتے رہو۔ کچھ دنوں بعد وہ سردار واپس آیا اور بتایا کہ اس کے دشمنوں نے خود ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ ایک غریب مزدور آپ کے پاس آیا اور کہا کہ اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ آپ نے اپنی جیب سے کچھ رقم نکال کر اسے دی اور فرمایا کہ اللہ تمہیں مزید عطا کرے گا۔ وہ مزدور چند دن بعد آیا اور کہا کہ اس کی حالت بہتر ہو گئی ہے۔ ایک مرتبہ آپ کی دعا سے ایک خاندان کی آپسی دشمنی ختم ہو گئی اور وہ لوگ محبت کے ساتھ رہنے لگے۔ ایک بار ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ اس کی زندگی میں سکون کیسے آئے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر کو اپنا معمول بنا۔ اس نے آپ کے مشورے پر عمل کیا اور اس کی زندگی سکون سے بھر گئی۔ آپ کی کرامتوں میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کی دعا سے ایک علاقے میں بارش ہوئی جہاں کئی مہینوں سے قحط تھا۔ لوگ آپ کی دعا کے بعد شکر گزار ہو گئے۔ آپ کی مجلس میں ایک شخص آیا جس کا کاروبار تباہ ہو چکا تھا۔ آپ نے اسے نصیحت کی کہ ایمانداری کے ساتھ محنت کرو۔ کچھ عرصے بعد وہ شخص آیا اور بتایا کہ اس کا کاروبار دوبارہ عروج پر پہنچ گیا ہے۔ ایک نوجوان جو دنیاوی محبت میں مبتلا تھا آپ کی مجلس میں آیا اور رہنمائی طلب کی۔ آپ نے اسے اللہ کی محبت میں مشغول ہونے کی تلقین کی۔ وہ نوجوان بعد میں اللہ کے راستے پر چل پڑا۔ آپ کی دعا سے ایک شخص جو کئی سالوں سے نابینا تھا اللہ کے حکم سے بینائی حاصل کر گیا۔ ایک دن ایک عورت اپنے بچے کو لے کر آئی جو بولنے سے قاصر تھا۔ آپ نے اس پر دعا فرمائی اور وہ بچہ فوراً بولنے لگا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے یہ واقعات ہمیں ایمان، تقوی اور اللہ کے ذکر کی اہمیت کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ آپ کی کرامتیں اور نصیحتیں آج بھی رہنمائی کا ذریعہ ہے۔